मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीनस एच के खुसूसी प्रोग्राम हमारा है रमज़ान में साजिद हुसैन का अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे आज नुज़ूल कुरान से लेकर ईद के अहकामात, दीन मोहम्मद में ईदों की कितनी फजीलत है और उसके लिए क्या क्या अहकामात हैं ईद उल फितर के लिए, कि आपने क्या क्या चीज़ें अख्तियार करनी है, नमाज ईदैन कैसे अदा करनी है, इस पे हम बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि क्या आज हम ताक रात में बैठे हैं, क्योंकि 20 के बाद आखिरी अशरा ताक रातों का है। तो माजी के प्रोग्रामों में हमने ताक रातों पर बात की है, तो कहीं आज भी तो ताक रात नहीं है, इस पर भी हम बात करेंगे। तारुफ पता चलो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप अहले सुन्नत वल जमात की जान है, बड़ा मीठा और धीमा बोलते हैं। मौजूद है हमारे साथ मौलाना शौकत हुसैन सियालवी साहब। बहुत शुक्रिया सर सियालवी साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ भी एक और अहले सुन्नत के स्कॉलर नौजवान आलिम दीन हैं, आप माजी में भी इनको हमारे शोज़ में देखते रहें, मौलाना ख्वाजा आफ्ताब साहब। बहुत शुक्रिया ख्वाजा, आपने टाइम दिया। उनके साथ आज चेयरपर्सन हमारे साथ मौजूद हैं अरसलान वेलफेयर ट्रस्ट। आपकी भी कई खिदमात हैं समाजी कामों को लेकर, आपसे भी आज हम बेबाक और बड़ी कड़क गुफ्तगू करेंगे। हबीब जाफरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। जाफरी साहब, ज़रा कैटेगोरिकली पहले मैं आपसे ज़रा वो कहते हैं ना, दो हमले कर लूँ मैं आप पर, फिर मैं उलमा, क्योंकि ये तो दीन हक की बात करेंगे। जरूर जरूर। पानी का मसला कराची में है, यूँ तो पूरे मुल्क में पानी हमारे पास बेतहाशा पानी है, जी जी। लेकिन कराची वालों को पीने का पानी मुयसर नहीं है, उनके नल में पानी नहीं आता, उनके यहाँ टैंकर से पानी आता है जी। तो आप पानी भी प्रोवाइड करते हैं, हैंड पंप भी प्रोवाइड करते हैं जहाँ जहाँ पे हैंड पंप की सहूलत है। अच्छा, फिर जहाँ तक मैंने आपको स्टडी किया, 12,000 से ज़्यादा आप कह रहे हैं हमने हैंड पंप लगवाए हैं जी। तो कहाँ लगवाए हैं, नज़र क्यों नहीं आते, या आप उनकी तशहीरी मुहिम नहीं चलाते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो साजिद हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे दावत दी और मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ। न सिर्फ आपका शुक्रगुजार हूँ बल्कि वीनस चैनल का बेहद शुक्रगुजार हूँ, जो इस माह रमज़ान में इतनी अच्छी प्रोग्राम कर रहा है जिनसे लोगों की इस्लाह हो रही है। मैं आपका एक दफ़ा फिर तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। यस यस, आप जितने चाहें ताबड़तोले हमले करें मेरे अच्छा, ऊपर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सच हमेशा सच होता है, सच होता है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिस्मिल्लाह, वो भी सवाल जरूर कीजिएगा जो आपके पास हिम्मत नहीं है सवाल करने की। मुझे हर सवाल करने की है, मुझे हर सवाल का जवाब देने की हिम्मत है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो हैंड पंप कहाँ लगाया आपने? मलीर में लगाए, खैरपुर में लगाए, गंबट में लगाए, थरपारकर में लगाए, कहाँ लगाया आप लोगों ने? जी, गुजारिश है कि 5 साल पहले ये हमने सिलसिला शुरू किया और जो असल तकलीफ है वो अंदरूने सिंध है, जो मेरे साईं का इलाका है, वहां पर पीने का पानी दस्तयाब नहीं है बेशुमार इलाकों में। अच्छा, और हमने सोचा कि पानी का काम वो करें कि हमारे मरने के बाद भी लोग पानी पीते रहें और हमारे लिए दुआ करते रहें। और इसको चुनने का मकसद क्या था पानी के बारे में, क्योंकि एक हदीस शरीफ मैंने पढ़ी, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, किसी सहाबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि जनाब ये बता दीजिए मेरे नबी कि मैं अपने लिए कौन सा ऐसा काम करूं जो सबसे बड़ा सदका जारिया हो जाए और जिससे ना सिर्फ मेरी बख्शिश हो जाए बल्कि मेरे जो मरहूमीन इस दुनिया से जा चुके अजीज कारब, उनके लिए भी मैं सदका जारिया करूं, वो कौन सा ऐसा अमल करूं मैं? तो मेरे नबी ने फरमाया, पानी पिलाओ, पानी का बंदोबस्त करो, कुएं खुदवाओ। मकसद ये है कि प्यासे को पानी पिलाओ, चाहे वो कुआं खुदवाओ या हैंडपंप या आप जिस तरीके से भी। और अंदरूनी सिंध में अगर आप सांगड़, नारों की पट्टी, जो थर की पट्टी है, रेतीले इलाके, अगर आप वहां का विजिट करें, देखें लोगों की तकलीफ पानी की इस वक्त भी, हालांकि हम मुसलसल काम कर रहे हैं। सॉरी फॉर इंटरप्ट, आपने कहा 12,000, ये बहुत बड़ा काउंट है, और फिर आपका रुझान भी वही है जहां आप कह रहे हैं कि वहां पे किल्लत है। न सिर्फ आप, इंटरनेशनल एनजीओज, कई अमेरिकन एनजीओज, पाकिस्तान के जितने बड़े मोतबर नाम हैं इंक्लूडिंग हैंड्स, बहुत सारे। जी जी, ये क्या वजूहात हैं कि ये मसले हल ही नहीं हो रहे?
कोई कहे तो हल होंगे ना मेरे मोहतरम, बातें करने से तो नहीं ना पेट भरता, काम करने से पेट भरता है, ये रोटी सारे काम खाने नहीं से कर रहे, भरता है। कहीं मेरे ऐसा तो नहीं है मोहतरम, आप हैंडपंप लगा के जाते हैं फिर कोई वो तोड़ के चला जाता है? 300 किलोमीटर में तो मैं इस वक्त तक काम कर चुका हूँ। 300 किलोमीटर अगर आप सक्खर से आप सफर जारी करें और रुख कराची की तरफ कर लें तो सक्खर के बाद खैरपुर, खैरपुर के बाद सांगड़, सांगड़ के बराबर में नवाबशाह शुरू हो जाता है। ये 290 किलोमीटर का फासला बनता है, सिर्फ रोड की बात कर रहा हूँ। और इसके इर्द गिर्द जो इलाके हैं वो इतने बड़े हैं कि मैं कम से कम आपसे बयान नहीं कर सकता। और ऐसी ऐसी जगह हैं जहां पर अगर आप चले जाएं तो आप सिर्फ परेशान ही होंगे और कुछ नहीं कि यार अल्लाह ये मखलूक के साथ एक क्या हो हैंडपंप रहा है। आपने लगाया, साल बाद दोबारा चेक करने गए, वो है वहां में मौजूद? जी, हमारा एक सिस्टम है और हमारा एक सुपरवाइजर है जो कि इन हैंड पंपों को चेक करता रहता है। ना सिर्फ सुपरवाइजर बल्कि यहाँ तो वो फनकार हैं कि अगर आप हैंड पंप लगा दें तो चरसी वाली 2-3 दिन के बाद उसको जड़ से ही उखाड़ के ले जाते हैं। जब भी कोई मैंने प्यासा सवाल मरता किया है आपसे, तो मरे, उसके लिए हमने एक सिस्टम बनाया है। सही। और वो ये कि हम वहां लगाते हैं जहां पर उस इलाके का कोई जिम्मेदार जो है वो जिम्मेदारी ले कि जी मैं इसकी देखभाल करूंगा, सही, मैं इसको लुक आफ्टर करूंगा, और अगर कोई इसमें प्रॉब्लम हुआ तो मैं खुद सॉल्व करा दूंगा, नेकी का काम है। और फिर हम हर हैंड पंप पे अपना फोन नंबर भी देते हैं कि अगर आपसे मसला हल ना हो तो आप हमें कॉल कीजिए, हम अपनी टीम भेजेंगे और इसको रिपेयर कर देंगे, ताकि पानी जिंदगी है, प्यासे पानी पीते रहें। क्या बात है। और ये सदका जारिया जारी हो सारा। हबीब जाफरी साहब से खूबसूरत और तल्ख मुआशरे की हकीकतों पर हम बात करेंगे, जारी रखेंगे। सियालवी साहब, नज़ूल कुरान, ये बरकतों और रहमतों का महीना, बड़े एहसानात उम्मत पर जो कि अब इख्तितामी मराहिल में है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। साजिद भाई बहुत शुक्रिया। आज हम अज़मत कुरान, नुज़ूल कुरान और फिर चांद रात और ईद उल फितर से पहले के आदाब, इन तमाम चीज़ों पर रोशनी डालेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितनी भी मखलूक की तख्लीक फरमाई और जितनी भी चीज़ों को पैदा किया, उन तमाम मखलूकात पर अल्लाह ने हज़रत इंसान को अफजल मकाम अता किया। सुभान अल्लाह। और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने आदम की औलाद को इज्जत दी है, मकाम दिया है। जबरदस्त। और ये जितनी भी मखलूकात है, हर एक का मकसद है, बग़ैर मकसद के किसी की भी तख्लीक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नहीं की। क्या बात है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ले जा रहे हैं और आप पर जो किताब नाजिल हुई ज़बूर, उसकी तिलावत कर रहे हैं। और उनकी तिलावत का ये मकाम था कि जब आप ज़बूर की तिलावत करते तो जिन्नात और आसमानों पर उड़ने वाले परिंदे भी रुक जाया करते। सुभान अल्लाह। और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले जा रहे हैं तो उन्होंने देखा कि एक सुर्ख रंग का कीड़ा चल रहा है। दिल में ख्याल पैदा हुआ कि इसकी क्या ज़रूरत थी बनाने की। तो अल्लाह ताला ने उस कीड़े को बोलने का तर्ज तकल्लुम और सलाहियत अता फरमाई। और उस कीड़े ने कहा कि मैं रोज़ 1000 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, मैं ये कलमा 1000 मरतबा रोज़ पढ़ता हूँ। सुभान अल्लाह। और रात में मैं 1000 मरतबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, मैं ये पढ़ता हूँ। तो अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम फ़ौरन सजदे में गिर गए और अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि बारी ताला, तूने जितनी भी मखलूक बनाई है, किसी को भी आपने बग़ैर मकसद के नहीं बनाया। सुभान अल्लाह। और इस तमाम मखलूकात में, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि इंसान
کو جو ہے फजीलत अता फरमाई और इसी तरह फिर जितने भी इंसान हैं, जितनी भी उम्मतें हैं, उन तमाम उम्मतों पर अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को फजीलत अता फरमाई। और अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। फरमाया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो कि नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो। और उम्मत मुस्तफ़ा का साजिद भाई ये एजाज़ है कि अंबिया किराम भी हुजूर की उम्मत पर रश्क करते हैं। और ये तमहीदी बात मैं इसलिए बांध रहा हूँ क्योंकि आगे हमने नुज़ूल कुरान की बात करनी है। तो उम्मत भी रश्क किया करती। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर तशरीफ ले जाते, अल्लाह से कलाम करते। एक बार आप तशरीफ ले गए, आपने 2 नूर देखे और अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज करते हैं कि बारी ताला ये 2 नूर मैं देख रहा हूँ, तो ये क्या है? तो अल्लाह ने फरमाया कि ये जो 2 नूर आप देख रहे हैं, एक ये नूर रमजान है और एक नूर कुरान है। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं कि बारी ताला ये दोनों नूर मुझे अता फरमा, यानी नूर रमजान भी मुझे मिल जाए, नूर कुरान भी मुझे मिल जाए। तो अल्लाह करीम ने फरमाया कि प्यारे कलीम, मैंने ये दोनों नूर अपने प्यारे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अता कर दिए। और जबकि तौरात के अंदर उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर मौजूद है। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब तौरात में जिक्र पढ़ा तो फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, ये ख्वाहिश आरजू पैदा करते हैं कि बारी ताला ये उम्मत मेरी उम्मत बना दे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि प्यारे कलीम, हमने इस उम्मत को अपने प्यारे हबीब नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत बना दिया है। अच्छा, अब इसमें जो है हुजूर की उम्मत को जो सब पर फजीलत अता फरमाई, इसकी क्या वजह है? यहाँ अपने हाजरीन व नाजरीन की समात की नज़र में 3 वजह बयान करता हूँ। सबसे पहली वजह यह है कि हमारा जो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसकी वजह से उम्मत मुस्तफ़ा को बाकी सारी उम्मतों पर फजीलत हासिल। दूसरी वजह, अल्लाह ताला ने हमें कुरान अता फरमाया और इसी हमें रमज़ान अता फरमाया, इसी वजह से बाकी उम्मतों पर उम्मत मुस्तफ़ा की फजीलत। तीसरी वजह, हमें कुरान अता फरमाया। अब यहाँ रमज़ान और कुरान ये दोनों एक साथ आए। कब आए? फरमाया कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, फरमाया कि रमज़ान का महीना जिसमें कुरान नाजिल किया गया। सुभान अल्लाह। मज़ीद अब सैलवी साहब से सवाल करेंगे। मौलाना ख्वाजा आफ्ताब साहब, ईद करीब है तो क्या उसके लिए अहकामात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया। और जिस तरह क़िबला सियालवी साहब फरमा रहे थे कि अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान को नाजिल फरमाया और कुरान एक मुकम्मल ज़ाबिता हयात है। तो यकीनन हमारे तमाम तर त्यौहार हों, कोई भी खुशी का मौका हो या गमी का मौका हो, दीन इस्लाम हमारी हर मामले में तरबियत करता है। ईद का दिन यकीनन अल्लाह तबारक व ताला की जानिब से तोहफ़ा है मोमिनीन के लिए कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने में तशरीफ़ लाए तो आपने सहाबा से पूछा कि तुम जो है वो कौन सी खुशियाँ मनाते हो? तो उन्होंने कहा कि हमारे पास 2 त्यौहार थे ज़माना जाहिलियत में जो हम मनाया करते थे, लेकिन इस्लाम आने के बाद हमें उनसे मना कर दिया गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम गमज़दा ना हो, अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें उससे बेहतरीन त्यौहार अता फरमाएगा। और फिर ईद उल अज़हा और ईद उल फितर जो है वो अता किए गए। अब ईद का जो दिन होता है यकीनन खुशी का दिन है, लेकिन उसके कुछ अहकामात होते हैं। अहकामात हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो ईद के दिन करनी चाहिए। सबसे पहली चीज यहाँ पर ये जो है कि अच्छा लिबास पहनना ईद के दिन, ये अल्लाह के नबी की, उनके सहाबा की, सबकी जो है वो अमल रहा, उनका तरीक़ाकार रहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत रही
کہ اچھا لباس زیب تن کیا کرتے تھے. لیکن یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گا, اچھا لباس کس کو کہتے ہیں؟ اچھا لباس کسے کہا جاتا ہے؟ کیا اچھا لباس وہ ہوتا ہے جو ہمارے معاشرے میں ایک نیا شو رائج ہو جائے اور اس کو ہم کہیں گے اچھا لباس؟ نہیں. اچھا لباس ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو شریعت کے دائرے میں ہو, نیا ہو, خوبصورت ہو, آپ اس میں اچھے لگیں, لیکن وہ شریعت کے دائرے میں ہو, آپ کو شریعت سے دور نہ کرے. جیسے خواتین کے لیے کوئی ایسا لباس نہ ہو جس سے جو ہے ان کے جسم کے اعضاء جو پردہ کرنے کا حکم ہے وہ ظاہر ہو اور جو ہے وہ گناہ میں جا پڑے. مردوں کے لیے بھی اسی طرح احکامات ہیں کہ وہ لباس زیب تن کریں جس میں شریعت کی پاسداری ہو. اور کچھ آج کل لڑکوں میں رجحان ہے نئے نویلے لڑکوں میں کہ طرح طرح کی کٹنگز اور طرح طرح کے داڑھی کے خط اور طرح طرح کی چینیں اور مختلف چیزیں پہنتے ہیں. اس سے جو ہے منع کیا گیا, یہ چیزیں نہ کریں. رسول اللہ کا ایک فرمان, ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جبہ پیش کیا گیا, بہت ہی خوبصورت جبہ تھا اور عید کے لیے وہ پیش کیا گیا. حضرت عمر فاروق اعظم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ عید کے لیے آپ کے لیے تحفتاً جبہ آیا ہے, آپ عید میں اس کو زیبتاً فرمائیں گے؟ آپ نے کہا کہ عید پر اچھا لباس پہننا اچھی بات ہے لیکن میں اسے قبول نہیں کروں گا. اور محدثین نے لکھا کہ اس کے قبول نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ریشم کا بنا ہوا تھا اور ریشمی لباس مرد کے لیے حرام قرار دیا گیا. تو اس وجہ سے رسول اللہ نے وہ لینے سے منع فرما دیا. اور ایک حدیث مبارکہ ہے, حدیث مبارکہ میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی, اس کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک, حضرت جابر راوی ہیں اس کے. حضرت جابر فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک جبہ ہوا کرتا تھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس جبے کو عید والے دن اور جمعے کے دن جو ہے اس کو پہنا کرتے تھے. اور اس کو صحیح ابن خزیمہ نے اپنی روایت میں نقل کیا 1765 نمبر حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اچھا لباس, خوبصورت لباس زیب تن کیا کرتے تھے. یہ عید کے احکامات میں سے. اسی طرح عید کا جو دن ہوتا ہے کیونکہ خوشی کا دن ہوتا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہاں بھی ایک اور عمل ہے کہ عید کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز کے لیے جاتے ہیں تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے تو جانے سے قبل 3 کھجوریں کھایا کرتے تھے اور وہ کھجوریں طاق عدد میں ہوتی تھی. اس روایت کو صحیح بخاری نے 953 نمبر حدیث میں اس کو نقل کیا ہے کہ طاق عدد میں کھجوریں کھا کر جایا کرتے تھے. پھر اب اس زمانے کے اعتبار سے اگر آپ کے پاس کھجور نہیں ہے تو کیونکہ حدیث کی روح سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے, مفسرین بیان کرتے ہیں محدثین کہ میٹھا کھانا ہے, کوئی نہ کوئی میٹھی چیز. کھجور کھا لیں گے تو بیعین ہی سنت پر عمل ہو جائے گی, لیکن اگر کچھ میٹھا کھا لیں گے عید کے لیے جانے سے قبل, یہ سمجھیے گا ہمارے یہاں کیا رجحان ہے, ہم عید کے بعد میٹھا کھائیں, ٹھیک ہے, عید کے بعد بھی کھائیں, کھلائیں بھی, لیکن ایک اس نیت سے اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی حاصل ہو جائیں گی کہ عید کی نماز کے لیے جانے سے قبل کچھ نہ کچھ میٹھا کھا کر پھر عید کی نماز کے لیے تشریف لیں. بہت خوبصورت آپ نے وضاحت کی. چیئرمین جی, ارسلان ہیلپ لائن ویلفیئر ٹرسٹ حبیب جعفری ہمارے ساتھ موجود ہیں. حبیب جعفری صاحب کا کہنا ہے کہ نہ صرف ہم جہیز کا سامان بلکہ ہم وہ غریب گھرانوں کو جو ان کے گھریلو ناچاکیاں ہیں ہم ان میں ان کو قانونی مدد بھی کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں سر یہ؟ اور جہیز کا سامان ایک تو اجتماعی شادیاں ہوتی ہیں جی ان میں آپ دیتے ہیں, جو مضافاتی کالونیز ہیں اس طرف؟ نہیں, اجتماعی میں نہیں, بلکہ میرے محترم اس وقت معاشرے میں ہر دوسرا آدمی پرابلم میں گھرا ہوا ہے, اور وہ بچیاں جن کے سر پہ کوئی سایہ نہیں ہوتا باپ کا, جن کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا, ان کے لیے فی زمانہ شادی کرنا ناممکن ہے. فی زمانہ, کیونکہ لوگوں کی ریکوائرمنٹ اتنی زیادہ ہے, ناجائز. ہم ان بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں, ان کو جہیز کی صورت میں مدد کرتے ہیں, پیسے نہیں, جہیز کی صورت, سامان کی صورت میں, تاکہ اس بچی کا گھر بس جائے. اب یہاں پہ ایک ایڈ کرتا چلو, یہ آپ کی اور ہماری اخلاقی ذمہ داری تو ضرور ہے. آپ نے کہا ڈیمانڈز اتنی زیادہ ہوتی ہیں جہیز کی, یہ ڈیمانڈز, یہ جہیز کی لعنت سے جان کب چھوٹے گی؟ اللہ ہی چھڑائے گا. پہلی تو بات یہ دعا کرتے ہیں مل کے کہ اللہ اس لعنت سے چھٹکارا حاصل. یقین کیجئے کہ بے شمار بچیاں ایسی ہیں جن کے بال سفید ہو رہے ہیں, سر میں چاندی آ چکی ہے.
آپ کے محلے میں ایسی بے شمار ہوں گی. پاکستان بھر سے ہمیں کالیں آتی ہیں. کوئی بچی تو کہتی ہے انکل میرے سر پہ میرا والد نہیں ہے, آپ میرے والد کی طرح ہماری کچھ مدد کر دو. کچھ بوڑھی مائیں ریکویسٹ کرتی ہیں کہ بیٹا میں عمر کے آخری حصے میں ہوں, بیٹا میں چاہتی ہوں اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو رخصت کر دوں, لیکن میرے پاس کچھ نہیں ہے, کیا آپ ہماری مدد کرو گے؟ ہم ان لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں جو واقعی ڈیزرونگ ہیں, واقعی مستحق ہیں, اور جن کا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ کریں تاکہ وہ بچیاں جو آج اپنی سہیلیوں کو تو رخصت ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہیں, اللہ لیکن خود گھروں میں بیٹھی ہوئی اتنی مجبور بے بس ہیں کہ ان کو نہ تو کوئی دینے والا ہے اور نہ ان کے کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا ہے. ہم ایسی بچیوں کے لیے کام کر رہے ہیں اور یہ ہم اجتماعی نہیں کرتے. ابھی تک کتنی بچیوں کو آپ جہیز دے چکے ہیں؟ بے شمار بچیوں کو جہیز دے چکے ہیں. 2005 سے یہ کام کر رہے ہیں really appreciate. اور بلا تفریق کام کرتے ہیں. قانونی مدد کیسے کرتے ہیں؟ جی, قانونی میں مدد. چاہوں گا اس پہ بھی آپ کیٹیگوریکلی مجھے بتائیں. میں جیل میرا جانا ہوا تھا, تو چونکہ بینگ اے میڈیا پرسن ہم ہر جگہ آتے جاتے ہیں, سروے کرتے ہیں کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے. جب میں جیل گیا تو بہت سارے ایسے مجھے بچے ملے, بہت سارے ایسے نوجوان ملے, وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں وکیل کرنے کے, ورنہ ہم کب کی ہماری ضمانت ہو جاتی. اصل بات یہی پرابلم ہے ہمارے معاشرے میں. بے شمار ایسے لوگ, ظالم لوگ موجود ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. ناجائز ڈیمانڈیں اگر بچی پوری نہ کر سکے تو بچے بھی چھین لیتے ہیں, اور پھر تشدد اور ڈرانا دھمکانا, اور پھر وہ جب بچی کہتی ہے نا کہ مجھے فارغ کر دو تو وہ کہتے ہیں یہ بھی ممکن نہیں ہے, جا کورٹ کچہری جو کرنا ہے کر لے. ظالم ایسے ہیں. ان بچیوں کے لیے ہم فری میں فی سبیل اللہ وکیل پرووائڈ کرتے ہیں. ہماری ایک ٹیم ہے, ہائی کورٹ کے وکیل ہیں, اور جس میں لیڈیز بھی ہیں جو لیڈیز سے پورے مسائل سمجھتی ہے اور پھر اس کو پراپر طریقے سے ہینڈل کرتی ہے. اور خدا کا شکر ہے کہ ہم نے بے شمار ایسے لوگوں کے مسائل حل کر دی ہیں. لیکن یہاں یہ بات سن کر بھی آپ کو خوشی ہوگی کہ بے شمار وہ فیملیاں جو ٹوٹ رہی تھیں, باتیں طلاق سے آگے تھی, ان کو بھی ہم نے جوڑ دیا, اس کو سمجھایا, اس کو بجھایا, دونوں کو ملایا, اور اللہ کا شکر ہے کہ آج ان کے گھر بس رہے ہیں خوشی خوشی. تو کسی کا گھر بسانا بہت ہی بڑی عبادت ہے, کسی کی تکلیف کو دور کرنا بہت ہی بڑی عبادت ہے. بہت خوبصورت. یہاں پر ایک چھوٹا سا, ایک صاحب بہت پریشان تھے, کرائے کے مکانوں میں دھکے کھا رہے تھے, اپنا مکان بنانے کے لیے بڑی کوشش کرتے تھے لیکن ارینج نہیں ہوتا تھا, بندوبست نہیں ہوتا تھا. انہوں نے سوچا کیا کروں, سارے حربے استعمال کر لیا, کسی پیر کو پکڑتا ہوں, کسی پیر سے دعا کراتا ہوں. وہ پوچھ پاچھ کے کسی ایک بڑے پیر کے پاس چلے گئے. پیر صاحب اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ دعا فرمائیے, کوئی مجھے عمل بتائیے جس سے میرا مکان بن جائے. پیر صاحب نے کہا بیٹا اللہ خیر کرے گا, تو ایک کام کر, تو جا اس جنگل میں ایک مٹکا لے جا گھڑا, اور اس کو ٹیڑھا کر کے باندھ دے رسی سے, اور تو آ جا, اللہ خیر کرے گا. کچھ 4-6 مہینے گزرے, قدرت نے ایسی مدد کی, کچھ وسائل ہوئے, اس کا مکان کا ارینجمنٹ ہو گیا. اب وہ صاحب تو پیر صاحب کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ پیر صاحب نے دعائیں دی تھی, تو وہ بڑی خوشی خوشی کوئی مٹھائی کے ڈبے لے کے اور عقیدت میں پیر صاحب کے پاس پہنچے کہ پیر صاحب میں 6 مہینے پہلے حاضر ہوا تھا, مکان کے لیے درخواست کی تھی, آپ نے دعا کی اور عمل بتایا تھا, تو یہ میرا مکان بن گیا. پیر صاحب نے کیا فرمایا؟ پیر صاحب نے کہا خدا کے بندے, تو نے جو ٹیڑھا کر کے گھڑا باندھا تھا نا, اس میں ایک چڑیا نے اپنا گھونسلہ بنایا, سبحان اللہ, وہاں اس نے انڈے دیے, وہاں اس نے بچے دیے, اور بچوں نے اور چڑیا نے مل کر تمہارے لیے دعا کی کہ یا پروردگار جس نے میرا گھر آباد کیا, میرے بچوں کو محفوظ گھر دیا, اللہ اس کے گھر کو آباد کر دے, اس کا گھر بنا دے جس طرح اس قریب نے. سبحان اللہ, اس کیا کہنے, میرا گھر بن گیا. بہت خوبصورت. تو گزارش یہ ہے کہ آپ اگر اچھی نیت سے کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کا اجر ضرور ملتا ہے, ضرور ملتا ہے. اور بہت خوبصورت بات کی حبیب جعفری صاحب نے, کیا کمال ہے کہ وہ چڑیاؤں نے دعا کی کہ آپ نے ہمارے لیے بندوبست کیا, وہ تو بے زبان ہے. آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. سیالوی صاحب
قرآن کا نزول ہونا اور پھر 27ویں شب گزری، پاکستان کا بھی وجود میں آنا، ہمیں آزادی ملنا، رمضان میں یوں تو کہتے ہیں نا ہر دن اہمیت کے حامل ہے، شہادتیں بھی ہیں اسی میں، پھر اسی میں تاکراتیں بھی ہیں، کوئی ایسا کوئی پہلو جو ہم نے مس کر دیا ہو؟ ساجد بھائی، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ پورا رمضان المبارک رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے، وجاہت بھی ہے، خیر بھی ہے، اور اول سے لے کر آخر تک اس کی کوئی گھڑی، کوئی لمحہ، کوئی دن، کوئی شب اللہ کے فیض و برکات سے خالی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ خوش بخت ہیں وہ خواتین و حضرات جو ماہ رمضان المبارک کے فیض و برکات اپنے دامن میں سمیٹنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے 20 رمضان المبارک سے 21ویں شب جب شروع ہوتی ہے تو یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اسی طرح جو ہے وہ 23ویں شب ہے، 25ویں، 27ویں، آج پھر 29ویں شب ہے۔ تو آج تاک راتوں میں سے جو ہے یہ آج آخری تاک رات ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جس طرح ہم نے اس سے پہلے 4 تاک راتوں کے اندر شب بیداری کا اہتمام کر کے اللہ کی کثرت کے ساتھ عبادت کی، تلاوت کلام الرحمن ہم نے کی، تو آج کی رات سے بھی ہم نے ایک تو بھرپور فائدہ حاصل کرنا ہے، بے شک۔ اور کیونکہ کلام الرحمن کی بھی ہم بات کر رہے ہیں، اور پھر اسی رمضان میں قرآن نازل ہوا، اور پھر ہمارا وطن عزیز بھی وجود میں آیا جیسا کہ آپ نے کہا، اور دیکھیں کرنے کے تو بہت سارے کام ہیں۔ اب آپ نے کہا کہ کوئی کام ایسا تو نہیں ہے جو کہ ہم مس کر گئے ہوں، تو یقیناً اس میں جو بھی آپ خیر کا کام کریں گے وہ آپ کے لیے باعث برکت اور باعث کامیابی ہوگی۔ ٹھیک ہے، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا کام، لیکن کوئی بھی کام ہو وہ اخلاص کے ساتھ ہو، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس میں کسی قسم کی کوئی ریاکاری شامل حال نہ ہو۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ریاکاری۔ جی، ریاکاری بہت بالکل، امپورٹنٹ ہے، صحیح کیونکہ اگرچہ آپ کا عمل ساجد بھائی چھوٹا ہوگا یا بہت بڑا ہوگا، اگر اس میں ریاکاری ہوگی تو اس عمل کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں پہنچے گا۔ عمل آپ چھوٹا کریں گے وہ خالصتاً الحب فی اللہ، اللہ کے لیے ہوگا، اللہ کی محبت کے لیے آپ نے کیا ہوگا، تو وہ حقیقت میں آپ کو بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار کر دیا جائے گا۔ اور کلام الرحمن دیکھیں رمضان المبارک کے اندر ہمارے مرد حضرات، ہماری خواتین، بچے بچیاں آپ دیکھتے ہیں جہاں نمازوں کی پابندی ہم کرتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، تو وہاں ہر مسجد میں، ہر گھر میں آپ دیکھتے ہیں کہ کلام الرحمن کثرت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ جس طرح رمضان میں آپ تلاوت کلام الرحمن کا اہتمام کثرت کے ساتھ کرتے ہیں، آپ سال کے باقی 11 مہینوں میں بھی اسی طرح کثرت سے تلاوت قرآن کا اہتمام کریں، کیونکہ یہ وہ مقدس کتاب ہے کہ قرآن کے ہم پر 5 حقوق ہیں، اگر ہم وہ ادا نہیں کریں گے تو اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ قرآن کا پہلا حق ہے قرآن پر ایمان لانا، سبحان اللہ۔ قرآن کا دوسرا حق ہے قرآن کی تلاوت کرنا، تیسرا حق ہے اس کے مطالب اور مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کرنا، چوتھا حق ہے قرآن کے مطابق زندگی گزارنا، پانچواں حق ہے قرآن کے اوپر عمل کرنا اور اس کی ترویج و اشاعت کر کے اس قرآن کے پیغام کو آگے لوگوں تک منتقل کرنا۔ اور قربان جائیں اس مقدس کتاب پر ساجد بھائی، عرب کے اندر میں یہاں اپنے ناظرین کی سماعت کی نظر ایک چھوٹا سا واقعہ کرتا ہوں کہ عرب کے اندر ایک ویلفیئر سوسائٹی نے 3 مذاہب سے دانشوروں کو بلایا، صحیح، ایک مسلمان دانشور، ایک عیسائی دانشور اور ایک جو ہے وہ یہودی دانشور، اور ان تینوں دانشوروں کو اس لیے ان تینوں کا انتخاب کیا کہ یہ تینوں مذاہب آفاقی اور آسمانی ہیں اور یہ اہل کتاب ہیں، اور کوشش کی جائے کہ ان کو یکجا کر کے ایک ہی پلیٹ فارم پر لایا جائے۔ اب جب یہ تینوں دانشور آ گئے، 2 لوگوں کو جج مقرر کر دیا گیا۔ اب جج صاحب سوال کرتے ہیں کہ آپ کا جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کس اس سے نبی کو مانتے ہیں اور کس مذہب سے آپ کا جو ہے وہ تعلق ہے؟
تو ईसाई ने कहा कि मेरा जो मजहब ईसाइयत है वो हमारे नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मंसूब है। सही। तो अब इसी तरह यहूदी से पूछा कि उन्होंने बताया कि मेरा मजहब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मंसूब है, वो हमारे नबी हैं। मुसलमान दानिश्वर से पूछा, उन्होंने कहा जी हमारा मजहब इस्लाम हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ मंसूब है। तो उसने दूसरा सवाल किया कि ये बात तो तय हो गई कि हर एक का मजहब किसी ना किसी नबी के साथ मंसूब है। सही। अब दूसरा सवाल ये हुआ कि जितने भी नबी हैं, हर नबी को अल्लाह ने मौजज़ा अता किया है। ट्रू। और उसके बाद वो जज साहब सवाल करते हैं ईसाई से, ये बताओ कि इस वक्त जो है वो किसका दौर चल रहा है। तो ईसाई ने कहा कि हमारे नबी का दौर चल रहा है। उससे यहूदी से पूछा, आप बताइए, उन्होंने कहा हमारे नबी का दौर चल रहा है। मुसलमान दानिश्वर से पूछा, उसने कहा हमारे नबी। फिर जज साहब ने कहा देखें, जिस नबी का दौर चल रहा होता है, क्योंकि हर नबी को अल्लाह ने मौजज़ा दिया, तो फिर उस नबी का मौजज़ा भी चल रहा होगा। तो ईसाई से पूछा, आप बताइए कि आपके नबी का कौन सा मौजज़ा चल रहा है। इस पर ईसाई खामोश हो गया, कोई जवाब ही नहीं था। फिर उसके बाद जो है वो यहूदी से पूछा, अगर आपके नबी का दौर चल रहा है तो फिर आप बताइए आपके नबी का कौन सा मौजज़ा चल रहा है। वो भी खामोश रहे। फिर मुसलमान दानिश्वर की तरफ जज साहब मुखातिब हुए, पूछा कि आप कह रहे हैं कि मेरे नबी का दौर चल रहा है, अगर आपके नबी की नबुव्वत का सिक्का चल रहा है तो फिर आप कोई मौजज़ा बताइए कि आपके नबी का कौन सा मौजज़ा है जो चल रहा हो। तो मुसलमान दानिश्वर ने अपने हाथ में किताब कुरान मजीद उठाया और कहा कि कल भी हमारे नबी का मौजज़ा ये कुरान था, आज भी हमारे नबी का मौजज़ा ये कुरान है। कल भी इस कुरान के अंदर असर था, आज भी इस मौजज़े के अंदर असर है। कल भी ये दिल बदलता था, आज भी ये दिल बदलता है। कल भी इसके हजार हा की तादाद में हाफिज थे, आज भी इसके लाखों की तादाद में हाफिज हैं। कल भी इसके लाखों की तादाद में आलिम थे, आज भी इसके करोड़ हा की तादाद में आलिम है। फरमाया कि कल भी इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया था, आज भी इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि इस कुरान को अल्लाह ने नाजिल किया और इसकी हिफाजत का जिम्मा भी अल्लाह ले रहा है। बहुत खूबसूरत बात की सियालवी साहब ने। मौलाना आफ्ताब, 29वीं शब आज गालबन ताक रात भी मुमकिन है, तो ताक रात की क्या फजीलतें हैं, और फिर चांद रात बहुत इम्पोर्टेंट है, उस पर भी मैं चाहूँगा बताएं। तो फिर मैं ज़रा असलाम साहब के पास आऊँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख, जैसा कि जो रमज़ान मुबारक की आखिरी अशरे की ताक रातें हैं, इनमें शब कदर की निशानदही की गई और हमें कहा गया कि शब कदर को रमज़ान मुबारक में तलाश करो। और मज़ीद इशारा देकर समझाया गया, बताया गया कि रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातें, वो सारी ताक रातें उसमें शामिल हैं। तो उसमें उसका तलाश करना जो है वो जब तक रमज़ान मुकम्मल ना हो जाए, चांद नज़र ना आ जाए शव्वाल का, तब तक उसकी तलाश जारी रखें कि उसकी बरक़ात को समेटने की कोशिश करें। फिर आ जाता है कि रमज़ान की तरफ, ईद की तरफ। तो देखें, आज एक रिसर्च पेपर में पढ़ रहा था, एक मुफ्ती साहब है, उन्होंने रिसर्च लिखी। उन्होंने कहा कि इस साल 8 तारीख 2024 को आज चांद की पैदाइश का दिन है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आज जो है वो चांद नज़र आ जाए सऊदीया में। तो उन्होंने कहा है कि मुमकिन है कि 30 रोज़े ही पाकिस्तान में होंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो कि 30 रोज़े हों, लेकिन क्योंकि हमें हुक्म दिया गया कि चांद नज़र आने से चांद नज़र आने तक रोज़े रखने, तो 29 हों या 30 हों, हमने उलमा की रहनुमाई में जो है इसको सरअंजाम देना है। और एक ऐड भी करता चलो। जी जी। अक्सर बेशतर माजी में रुयत हिलाल कमेटी और चांद के इशू को लेके हमारे यहाँ कुछ अफाम व तफहीम वाले मामलात हो नहीं पाते, इस बार मुमकिनात में है? इस बार मुमकिनात में से है, क्योंकि वो जो तनाज़ा करने वाले लोग थे ना, वो नजर नहीं आ रहे। अच्छा। वो जो डुगडुगियां थी ना, वो नहीं बज रही, वो गायब। मेरे ख्याल 2 साल से 3 साल से। जी जी बिल्कुल, वो बिल्कुल ढोल फट चुका है। और यहाँ एक थोड़ी सी बड़ी माजरत के साथ कि वो लोग चांद देखा करते थे जिनको दिन में आदमी से ही नजर नहीं आता था, वो रात को चांद देख के ऐलान किया करते थे। वो असल में उनको तकलीफ जो है मुफ्ती आजम पाकिस्तान अल्लामा मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की शख्सियत से थी, और कोई ऐसा मामला नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर हम अगर अहकाम इस्लाम की बात करें, तो जब शवाल का चांद नजर आता है तो हमारे यहाँ जो एक रुझान होता है
کہ ہم فوراً ہی شاپنگ مالوں کا رخ کرتے ہیں, ہم روڈوں کا رخ کرتے ہیں. ہم بدقسمتی کے ساتھ ایک چیز مس کرتے ہیں, ایک چیز بہت بڑی چیز مس کرتے ہیں. وہ کیا مس کرتے ہیں؟ ہم ایک چیز چھوڑ دیتے ہیں, وہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری گلی میں, ہمارے محلے میں کچھ ایسے افراد رہتے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے عید کی شاپنگ نہیں کی ہوتی, جنہوں نے اپنے بچوں کو عید کے نئے کپڑے نہیں دلائے ہوتے, اور ہم نے اپنے بچوں کے لیے 4 سوٹ جمع کیے ہوتے ہیں, ہم نے اپنے 4 سوٹ بنائے ہوتے ہیں. لیکن ایسے افراد جنہوں نے چاند رات تک بھی عید کی اگر تیاری نہیں کیے, اور کل جب عید کا دن ہوگا اور عید کے دن وہ جو ہے گھر سے باہر نہیں نکلیں گے اس شرم سے کہ باہر نکلوں گا تو کس سے گلے ملوں گا, اور گلے ملوں گا تو اگلا جو ہے شخص کس طنز سے مجھ سے جو ہے وہ سلام کرے گا. تو یہ بہت جو ہے لمحہ فکریہ ہے کہ ہماری گلی محلے میں ایک شخص جو ہے عید کی تیاری نہ کیا ہوا اور ہم جو ہے اپنی تیاریاں کرتے پھریں. تو یہاں ہر مومن کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کے گلی محلے میں اگر ایسے کوئی بھی افراد ہیں اور آپ کچھ کر سکتے ہیں کسی بھی حیثیت سے, آپ ان کی جو مدد کر سکتے ہیں آپ لازمی کریں, چاند رات کو کریں. یہ نہیں کہ آپ نے عید والے دن دیکھنا اور اب عید والے دن کیا کریں گے آپ. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, عید کی نماز پڑھ کے نکلیں گے نا, پھر وہ فطرانے کے پیسے جا کے دے رہے ہوں گے. اب بتائیں مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے کسی غریب کو فطرے کے پیسے دیے, ٹھیک ہے, اب عید والے دن بتائیں کون سی دکان سے جا کے وہ اپنے بچوں کے کپڑے لے گا, کون سی چپل والی دکان عید والے دن کھلی ہوگی. تو کوئی فائدہ نہیں رہا نا. آپ اگر عید سے پہلے اس کو دیتے, اس کی مدد ہوتی. وہ میٹھا بنائے گا, کوئی بھی چیز بنائے گا, اس کے لیے وہ عید والے دن وہ محض پیسے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی خوشی ہوگی, لیکن جو خوشی عید سے پہلے ہونی تھی وہ نہیں. وہ جو دل اس کا ٹوٹنا تھا وہ ٹوٹ چکا. جی بالکل. وہ جو فیلنگز ہرٹ ہونی تھی وہ ہو گئی. بالکل. اور اب جا کے آپ نے اس کی خبر لی. بالکل. تو صدقہ فطر یا تحفہ کی مد میں یا زکوٰۃ کی مد میں, کسی بھی مد میں اگر آپ کسی رشتہ دار کی یا کسی عزیز کی یا کسی پڑوسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ عید سے پہلے کر دیں. یہاں پر ایک بڑا نقطہ بیان کرتا چلو اسلام کا. اسلام نے کتنا حسن دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال دیا, مال سے نوازا, دولت سے نوازا, اور اس پر زکوٰۃ کو لازم کیا. زکوٰۃ کتنی ہے؟ بالکل رائی کے دانے کے برابر, نمک آٹے میں نمک کے برابر زکوٰۃ ہے. لیکن اس کی برکت کیا ہوتی ہے؟ برکت یہ ہوتی ہے, آزمودہ فارمولہ ہے. آپ اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا, اس سال زکوٰۃ ادا کر کے دیکھ لے. اس سال اگر زکوٰۃ ادا کرے گا نا 2500 روپے, اگلے سال یہ شخص کم سے کم 10,000 روپے زکوٰۃ ادا کرے گا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب دوسرے انداز میں کیا ہوا؟ اس کی دولت بڑھے گی. تو زکوٰۃ ادا کرنے سے برکت ہوتی ہے. پھر اسلام نے اتنا پیارا حسن دیا کہ آپ نے اگر کسی کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور آپ کو کوئی رشتہ دار ہے, کوئی عزیز ہے, کوئی گلی محلے میں کوئی ایسا شخص ہے جو مستحق زکوٰۃ ہے, اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی زکوٰۃ کے پیسے اس کو دے دوں, کیونکہ پہلا حق ہی انہی کا ہوتا ہے, پہلا حق رشتہ داروں کا ہوتا ہے. ہمارے یہاں ادھر ادھر دے دیتے ہیں, جہاں بعض دفعہ بہت غلط جگہ پر پیسے استعمال ہو جاتے ہیں, بعض دفعہ لوگوں کی جیبوں میں چلے جاتے ہیں, لیکن پہلا حق رشتہ داروں کا ہوتا ہے. لیکن یہاں پر ایک بات جو پوائنٹ کی بات کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو بول کر دیں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے. بلا تفریق خدمت کا جذبہ ارسلان ویلفیئر ٹرسٹ کہتا ہے. جی حبیب جعفری صاحب, مجھے حبیب جعفری صاحب کمبل سردیوں میں دینا, راشن تقسیم کرنا, ویل چیئر دینا, ٹرائی ویل چیئر دینا, یہ سب بھی کام آپ کرتے ہیں؟ جی بالکل کرتے ہیں. اور یہ کر رہے ہیں آپ 2005 سے. اچھا, یہ کیسے نشاندہی ہوتی ہے؟ اعلانات کرواتے ہیں آپ کے کہیں کوئی معذور ہے ہم اس کو ویل چیئر دے دیں, ایسے ہی ہے؟ پورے پاکستان میں شکر الحمدللہ ابھی تک ہم سینکڑوں ویل چیئریں اور ٹرائی سائیکلیں دے چکے ہیں فی سبیل اللہ ان افراد کو جو کسی بھی وجہ سے چل نہیں سکتے, معذور ہیں, لیکن وہ ڈیزرونگ ہوں. یہ نہیں کہ 3 بھائی جو ہے گریڈ 18 کے آفیسر ہیں اور وہ معذور ہے تو ہم اس کو دے رہے ہیں. نو, اس کو دے رہے ہیں جس کو ضرورت تو ہے لیکن وہ خریدنے کی سکت نہیں رکھتا. پنڈی, لاہور, سرگودا, ملتان, قصور, پورا ریکارڈ ہے ہمارے پاس. کراچی, بے شمار ہم ویل چیئریں دے چکے ہیں اور مسلسل جو ہے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. زبردست. جی زبردست. راشن بھی اسی طرح آپ دیتے ہیں, راشن کی تقسیم بھی کرتے ہیں؟ جی ان بیواؤں کے لیے یہاں پہ آپ مائنڈ بھی مت کیجیے گا. جی جی. آپ نے اجازت دی تھی کہ آپ نے جو سوال کرنے ہیں نا وہ آپ کھل کے کریں. جی کھل کے. اکثر رمضانوں میں جو ڈفرینٹ این جی اوز ہیں وہاں آؤٹ ڈور جاتا ہوں اور پروگرام بھی اگر کرنا ہوتا ہے کر کے آتا ہوں, اور اگر وہ بھیس بدل کے جانا ہوتا ہے تب بھی میں چلے آتا ہوں. سوال جواب ہوتے ہیں ان مظلوم بیوہ خواتین سے, کیوں دیں ہم آپ کو, آپ کے بچے کتنے ہیں,
آپ کا میاں کہاں رہتا ہے، آپ جھوٹ بول رہی ہیں، آپ ابھی جائیں، بعد میں ہم آپ کو بلائیں گے، یہ فارم بھر کے آئیں. اب وہ فارم اس کو کہاں بھرنا آئے گا؟ اللہ اکبر، بالکل آپ نے بجا فرمایا. آپ کے پاس ٹائم کی کافی قلت ہے، ایک محدود آپ کے پاس ٹائم ہے. یہ گفتگو بہت صحیح کہہ رہا ہوں نا، یہ جی، تسلیم کر رہے ہیں نا ایسا اسی ہی لوگوں. ہے. لیکن ہمارا طریقہ کار ذرا مختلف ہے. نہ تو ہم اشتہار بازی کرتے ہیں، نہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں. ہمارا ایک نیٹ ورک ہے، وہاں سے میسیج آگے کنوے ہوتا رہتا ہے 12 مہینے. راشن ہم دن میں کبھی نہیں دیتے، رات کے اندھیرے میں دیتے ہیں. یہ ہماری پالیسی ہے. اس طرح دیا جائے کہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو. فارم ہمارے پاس کوئی نہیں ہے راشن کے لیے، زبردست. لیکن ہمارے پاس ٹیم ضرور موجود ہے کہ جب کوئی ہم سے ریکویسٹ کرتا ہے تو ہم اسے اپنے طریقے سے چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ ڈیزرونگ ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. ایک خاتون ہمارے پاس آئیں، سونے کی انہوں نے 4 چوڑیاں پہنی ہوئی تھیں، جو کہ میری بیگم کے پاس بھی نہیں ہے اس دور میں. وہ مجھے کہیں گی میں بھائی بڑی مجبور ہوں، میرے گھر میں راشن بھی نہیں ہے، میری مدد کر دو اور میرے لیے یہ کر دو اور وہ کر دو. میں نے کہا بہن آپ کہاں رہتی ہیں؟ اس نے ایڈریس دیا اپنا. میں نے جب اس کو دیکھا تو اتفاق سے میری نظر ان چوڑیوں پہ گئی، تو وہ اتنی ہوشیار تھی کہ اس نے فوراً چوڑیاں برقعے میں چھپانے کی کوشش کی. خیر دیکھ لیا میں نے. میں نے کہا بہن اگر آپ مستحق ہیں تو ہم حاضر ہیں، تھوڑا سا ہمیں ٹائم دیجئے تاکہ ہم آپ کے لیے کچھ سوچیں کہ کیا کر سکتے ہیں، واقعی آپ ڈیزرونگ ہیں. اور وہ میرے آفس سے تقریباً 5-7 کلومیٹر دور رہتی ہے. میں علاقے کا نام نہیں لوں گا، وہ مجھے سارے جانتے ہیں. ہاں. اور آپ کی دعا سے ہمارا ایک نیٹ ورک ہے. اگر آپ مجھ سے ریکویسٹ کریں بھیس بدل کے تو نو پرابلم، آپ کریں. پھر دیکھیں کہ ہم آپ کا کس طرح ایکس رے کرتے ہیں، کس طرح آپ کا الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں. صحیح بات ہے. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کا شجرا ہمارے پاس آ جائے گا. یہ جب وہ پرفیکٹ انکوائری ہو جاتی ہے تو وہ ڈیزرو کرتا ہے. نو سفارش، نو پرچی، نو ٹیلی فون، زبردست. کوئی نہیں. اچھا وہ خاتون کی میں نے انکوائری لے لی، ایڈریس اس نے دیا. میں نے آفس کے باہر جا کے اپنے ایک بندے کو کہا، اس نے کہا کہ 5 منٹ مجھے دیجیے. وہ وہیں رہتا ہے اسی علاقے میں، محلے ہیں چھوٹے چھوٹے، جعفر تیار ہے یا لانڈی ہے، لانڈی ایک دو. تو ہم نے سلیکٹڈ بندے کو کیا. اس نے کہا جی یہ کہہ رہی ہے میں بیوہ ہوں، اس کے شوہر تو ابھی ڈبو کھیل رہا ہے فلانے ہوٹل پہ. 3 منزلہ اس کی بلڈنگ ہے، ذاتی 28,000 روپے اس کو کرایہ آتا ہے. یہ تو جھوٹ بول رہی ہے. بتائیں. سن رہے ہیں بات؟ اور پھر میں نے اس کو نہیں کہا کہ آپ کی یہ حیثیت ہے کیونکہ وہ شرمندہ نہ ہو. میں نے اس خاتون کو بلایا، اسے چائے شائے کا اخلاقاً بہت اچھی طرح پوچھا اور میں نے کہا بہن انشاءاللہ پورا ایڈریس ہمیں دے دیجئے، آپ کا فون نمبر ہم نے نوٹ کر لیا ہے، جیسے ہی ہمارے پاس ہم رابطہ کوئی کریں گے آپ سے. بندوبست ہم آپ سے رابطہ کریں گے. ٹائم آپ کی بہت رضا کم ہے. چاہیے. حبیب جعفری صاحب کیا میسج دیں گے ان ڈونرز کو، آپ جیسے این جی اوز چلانے والوں کو، کہ کس طرح آپ مدد کریں؟ 1 منٹ ہے آپ کے پاس. وقت بدلتے دیر نہیں لگتی. فکرے کو پلٹا رہا ہوں کہ غریب ہونے میں بھی دیر نہیں لگتی. ہم روڈوں پر افطاری کراتے ہیں، فٹ پاتھ کو ہمارے بچے صاف کر رہے ہوتے ہیں. 3-4 دن پہلے گاڑی کھڑی ہوئی تھی، وہ مٹی ہو گئی تھی، ہم نے وہ دریاں بچھانی ہوتی افطاری کے لیے. تو ایک صاحب کار میں سوٹڈ بوٹڈ ہوں گے، کوئی مٹی ان کی کار پہ جا رہی ہوگی، تو کہتے ہیں کیا یہ بیکاری لوگ لگے ہوئے ہیں؟ ذرا توجہ دیجیے گا قبلہ کاری صاحب، توجہ چاہتا ہوں. میں قریب ہی کھڑا ہوا تھا. مجھے بڑا افسوس تو ہوا، لیکن میں نے یہ سوچا کہ کاش اس کو یہ پتا ہوتا کہ بھکاری کسے کہتے ہیں اور فقیر کسے کہتے ہیں. بھکاری وہ ہوتا ہے جسے دنیا دھتکار دے، اور فقیر وہ ہوتا ہے جو دنیا کو دھتکار دے. ارے تو کیا کسی کو دے گا؟ تیرا رب جو ہے وہی تجھ پہ مہربان نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے تیری عقل میں تالے لگا دیے ہیں. تجھے یہ نہیں پتا کہ یہ جو کام کر رہے ہیں اس کی کتنی فضیلت ہے. روزہ رکھنے سے بھی زیادہ فضیلت ہے روزہ افطار کرانا. یہ میرے نبی کا فرمان ہے. تو اگر ہم روڈوں پہ افطار کروا رہے ہیں، جھاڑو دے کے دریاں بچھا رہے ہیں، اور تیری گاڑی پہ ذرا سا اگر ڈسٹ چلے گی تو اتنے تبصرے کر رہا ہے، کیا جواب دے گا اللہ کو؟ کیا بات ہے، بہت خوبصورت بات کی. اور میں سیالوی صاحب سے دعا کی ریکویسٹ کروں گا، دعا آپ کروائیں. اختتامی لمحات ہیں، بسم اللہ سر.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یا الہ العالمین. ہمارا ہے رمضان اس ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. دوران ٹرانسمیشن اگرچہ ہم سے کہیں کوئی غلطی کوئی خطا واقع ہوئی ہو تو ہم تیری بارگاہ میں سچی اور پکی توبہ کرتے ہیں. پیارے محبوب علیہ السلام کے صدقے اللہ ہماری توبہ کو ہماری معافی کو قبول فرما. یا الہ العالمین بالخصوص ہم وینس ٹی وی کے لیے اس ادارے کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. اور یہاں جتنے بھی ملازمین ہیں اے اللہ ان تمام پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. یا اللہ تمام ملازمین کو اپنی زندگیاں اسلامی سانچے میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرما. ماہ رمضان المبارک کے فیض و برکات عطا فرما. اور بالخصوص ہمارے جو اس پروگرام کے ہیڈ ہیں محترم ساجد حسین صاحب، اللہ ان پر اپنی برکتوں کا نزول فرما. ساجد بھائی کو اور زیادہ عروج اور ترقی عطا فرما. ان کے اقبال کو بلند فرما. اور ان کے ساتھ پوری جو ٹیم جڑی ہوئی ہے، ہمارے کیمرہ مین ہیں، ہمارے رمیز بھائی ہیں، ہمارے بالخصوص فرحان صاحب جن کا آپریشن ہوا اور علیل ہیں. اللہ اس ماہ رمضان المبارک کی برکت سے فرحان صاحب کی ظاہری باطنی جسمانی روحانی بیماریوں کو دور فرما. یا اللہ فرحان صاحب کو مکمل صحت یابی عطا فرما. اور جتنے مرد خواتین بچے اور بچیاں ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں اے اللہ ان سب کو شفا عطا فرما. یا اللہ جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. مولا کریم جن گھروں میں ہماری بیٹیاں بہنیں ہیں یا اللہ ان کے لیے نیک اور پرہیزگار رشتے عطا فرما. جن خاندانوں کے درمیان ناچاکیاں نا اتفاقیاں ہیں انہیں آپس میں شیر و شکر ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ قبلہ اول مسجد اقصی کی حفاظت فرما. یا اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی عزت آبرو مال اور جان کی حفاظت فرما. جتنے لوگ شہید ہوئے ان کے درجات کو بلند فرما اور ان کے پیاروں کو صبر عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی والقبول منو دست دامان آل رسول. یا الہی دکھا مدینہ کیسی بستی ہے جہاں رات دن تیری رحمت برستی ہے. یا رسول اللہ آپ کی مہربانی چاہیے، سارے گناہ دھل جائیں گے، رحمت کا پانی چاہیے. آخر میں ان تمام مخیر حضرات کے لیے بھی دعا گو ہوں جنہوں نے ساجد بھائی کو گفٹ بھیجے اور انہوں نے آگے تقسیم کیے. اللہ ان کی روزی کاروبار میں بھی خیر و برکت عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اور مجھے ساجد حسین کو اجازت بھی آپ دیں گے، لیکن اجازت سے جانے سے پہلے مولانا شوکت حسین سیالوی صاحب کو ہم یہ گفٹ دیں گے. اور یہ گفٹ ہمیں بھیجا ہے سر مدینہ ہربل والوں نے، بہت سارے گفٹ بھیجے ہیں آپ لوگوں نے. اور یہ سر سیالوی صاحب یہ آپ کے پاس جائے گا. اور حبیب جعفری صاحب بھی ہمارے محسن ہیں، آپ یہ سر مدینہ ہربل کا یہ گفٹ یہ آپ کے ساتھ بھی جائے گا. اور مولانا خواجہ آفتاب صاحب یہ آپ کے ساتھ جائے گا. یہ سر مدینہ ہربل والوں کے بے تحاشا گفٹ آخری دنوں تک چل رہے ہیں. مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.